حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک میراث کے طور پر ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرما دیا۔ پھر جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر آپ کو نبوت عطا کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے بہت سے کام نکالتے تھے، جیسے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، ضرورت کے وقت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام اس مقدس لاٹھی سے نکالتے تھے۔ جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے۔ اس میں نمبر 1 عصا کا اژدہا بن جانا، نمبر 2 عصا کی مار سے دریائے نیل کا پھٹ جانا، نمبر 3 عصا مارنے سے چشمے جاری ہونا۔